یہ دیکھ رہے ہیں، یہ چھوٹی سی چیز سب کی نیڈ بن چکی ہے۔ شادی ہو یا غم، آفس ہو یا گھر، صبح ہو یا شام، یہ ساتھ ہوتی ہے۔ کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، سونے سے پہلے، اٹھنے کے بعد، کہیں جانے سے پہلے، کہیں سے آنے کے بعد، دن میں کئی بار انسان اسے ضرور پیتا ہے۔ یار ایک سگریٹ جو صرف چند منٹ جلتی ہے، 5 یا شاید 7 منٹ، اور پھر ختم، مگر اس چھوٹی سی چیز کا اثر بہت گہرا ہے۔ اس لیے آج بھی دنیا بھر میں اسموکنگ کو سب سے بڑے ہیلتھ چیلنجز میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ جو لوگ اسے چھوڑنا چاہتے ہیں، چھوڑ نہیں پا رہے ہیں۔ کیوں چھوڑ نہیں پا رہے ہیں؟ آج یہی سمجھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں تھنک ٹوڈے۔ یہ تھنک کا مین چینل نہیں ہے۔ تھنک کے مین چینل پر ہم ویل ریسرچ ڈاکومنٹریز پبلش کرتے ہیں۔ یہ تھنک کا وہ چینل ہے جو ہم نے آپ کے کہنے پر بنایا ہے، جس میں ہم آج کی بات آج ہی کرتے ہیں۔ پاکستان میں 15 اور اس سے زائد عمر کے 3 کروڑ 16 لاکھ افراد تمباکو استعمال کرتے ہیں۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ تمباکو سے تیار کی گئی کوئی بھی پروڈکٹ وہ لوگ استعمال نہیں کر سکتے جن کی ایج 18 سال سے کم ہو، کیونکہ قانوناً یہ تو جرم ہے۔ ان 3 کروڑ 16 لاکھ میں سے 1 کروڑ 73 لاکھ وہ لوگ ہیں جو اسے پیتے ہیں، یعنی سگریٹ پیتے ہیں۔ اور ہر سال 1,60,000 سے زائد اموات ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق تمباکو کے استعمال سے ہوتا ہے۔ 1,60,000، یعنی ہر روز سینکڑوں گھر، سینکڑوں خاندان۔ اور یہ صرف صحت کا مسئلہ نہیں۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس کی تحقیق کے مطابق اسموکنگ سے جڑی بیماریوں اور اموات کی معاشی لاگت 615 ارب روپے ہے، یعنی ملک کی جی ڈی پی کا 1.6%۔ سب سے شاکنگ فیکٹ یہ ہے کہ یہ لاگت تمباکو کی صنعت سے حاصل ہونے والے ٹیکس سے تقریباً 5 گنا زیادہ ہے، یعنی ملک کم کماتا ہے اور خرچ زیادہ کرتا ہے، اور یہ بوجھ سب پر برابر نہیں پڑتا۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ اس کا سب سے زیادہ حصہ مردوں پر، دیہی علاقوں میں رہنے والوں پر، اور 35 سے 64 سال کی عمر کے لوگوں پر آتا ہے، یعنی ٹھیک اس ایج میں جب انسان اپنے گھر کا سب سے بڑا کمانے والا ہوتا ہے، یعنی وہ مین ریسورس ہوتا ہے جس سے گھر چلتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ نمبر صرف سگریٹ پینے والوں کے نہیں، ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ گھر کا وہ کمرہ جہاں کوئی سگریٹ پیتا ہے، وہاں بیٹھا ہر شخص اس کا پارٹنر بن جاتا ہے۔ اور یہی ایک ایسی بات ہے جو ہم میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ایک سگریٹ اپنے جلنے پر صرف دھواں پیدا نہیں کرتی، اس کے برننگ پروسیس کے دوران ہزاروں کیمیکلز پیدا ہوتے ہیں، اور ان میں سے تقریباً 80 وہ کیمیکلز ہیں جو کینسر کا ریزن بنتے ہیں۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ اسموکنگ سے ہونے والی بیماریوں کی بنیادی وجہ یہی 80 کیمیکلز ہیں۔ پھیپھڑوں کا کینسر، دل کی بیماریاں، سانس کی تکلیف، یہ سب اسی ایک عمل سے جڑے ہیں جو آپ پاکٹ سے نکالتے ہیں نا سگریٹ اور کمرے میں بیٹھ کر پیتے ہیں۔ اسی کی وجہ سے یہ کینسر اور یہ بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اور اب وہ بات جو اس پوری ڈیبیٹ کا رخ بدل دیتی ہے۔ ہم ہمیشہ سے نکوٹین کو اصل مجرم مانتے ہیں کہ بھائی نکوٹین ایک ایسی چیز ہے جس سے جو ہے نا وہ عادت پڑ جاتی ہے اسموکنگ کی، مگر ایکچولی جو چیز جان لیتی ہے وہ نکوٹین ہرگز نہیں ہے، وہ جلنا ہے، برننگ پروسیس۔ یعنی مسئلہ نکوٹین کا نہیں، مسئلہ اس آگ کا ہے جو تمباکو کو جلاتی ہے۔ یعنی جو آپ سگریٹ جلاتے ہیں نا، اور وہ جو جلنے والا پروسیس ہوتا ہے، سب سے بڑا مسئلہ وہی ہے۔ اس حساب سے سب سے بہترین فیصلہ کیا ہے؟ یہ کہ اگر آپ اسموک کرتے ہیں تو فوراً چھوڑ دیں۔ یہ بات میں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ اس میں کوئی ابہام ہونا ہی نہیں چاہیے۔ سب سے بہترین آپشن مکمل طور پر چھوڑ دینا ہے، اس کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں۔ لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ ہر اسموکر کئی کوششوں کے بعد بھی سگریٹ نہیں چھوڑ پاتا۔ کوئی سے اپنی نیو ایئر ریزولوشن بناتا ہے کہ اس سال سے میں سگریٹ نہیں پیوں گا، کوئی رمضان میں کوشش کرتا ہے، اور کوئی ڈاکٹر کی دی گئی وارننگ کے بعد کہ اب ہاتھ نہیں لگاؤں گا، لیکن کچھ ہفتوں بعد وہی ہاتھ وہی پیکٹ۔ یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کمزوری نہیں، نکوٹین دماغ کے اندر ایک ایسا سسٹم چھیڑ دیتی ہے جو انعام اور سکون کا احساس پیدا کرتا ہے، اور باڈی آہستہ آہستہ اس سسٹم کی عادی ہو جاتی ہے۔ اس لیے چھوڑنا صرف ارادے کا معاملہ نہیں رہتا، یہ باڈی کے ساتھ ایک جنگ بن جاتی ہے۔
اور یہی وہ چیلنج ہے جس نے ریسرچرز کو ایک اور سوال پوچھنے پر مجبور کیا۔ اگر سگریٹ کا سب سے بڑا نقصان تمباکو کا جلنا ہے اور جلنے سے پیدا ہونے والے کیمیکلز ہیں، تو کیا ان اڈلٹ اسموکرز کے لیے جو چھوڑ نہیں پا رہے کوئی بہترین آپشن بنایا جا سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب ملا ٹوبیکو ہارم ریڈکشن میں، یعنی THR میں۔ اگر کوئی شخص سگریٹ چھوڑنے پر آمادہ نہیں یا چھوڑ نہیں پا رہا، اسے کم نقصان دہ راستے کی طرف لایا جائے۔ یہ کوئی نیا پرنسپل نہیں ہے۔ ہیلمٹ پہن لینے کا مطلب یہ نہیں کہ حادثہ نہیں ہوگا، سیٹ بیلٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، مگر دونوں نقصان کو کم کرتے ہیں۔ اور کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہیلمٹ پہن لیا ہے تو تیز چلاؤ۔ اسی طرح ہارم ریڈکشن کا مطلب یہ نہیں کہ سگریٹ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ جو شخص نہیں رک رہا اسے کم سے کم خطرناک راستے سے ہٹا دیا جائے۔ سب سے بیسٹ چیز جو آپ کر سکتے ہیں وہ سگریٹ کمپلیٹلی چھوڑ دیں۔ اگر سائنس اور اسٹیٹسٹکس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے۔ ایک نیا کانسیپٹ ہے ٹوبیکو ہارم ریڈکشن کا، جو کہ کافی لوگوں نے نہیں سنا ہوگا۔ اب ٹوبیکو ہارم ریڈکشن کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اسی کیٹیگری کے نئے پروڈکٹس کو پروموٹ کریں، بالکل نہیں۔ ایک بالغ اسموکر جو کہ بار بار کوشش کرتا ہے سگریٹ چھوڑنے کی اور نہیں چھوڑ سکتا، اس کو ہم ایسے چھوڑ تو نہیں سکتے نا، اس کے تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ جو نہیں اب آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپشنز دینے ہیں۔ تو ٹوبیکو ہارم ریڈکشن سے ہمیں ملتے ہیں کافی سائنٹیفکلی سبسٹینشیٹڈ آلٹرنیٹیوز، جس پہ اتنی تحقیقات ہو چکی ہے کہ پتہ چلا ہے کہ یہ آپ کا ہارم کافی ریڈیوس کرتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی آلٹرنیٹیو 100% سیف نہیں ہے۔ مگر ایک بالغ اسموکر جو کہ سگریٹ چھوڑ کے ان آلٹرنیٹیوز کو یوز کرتا ہے، تو سگریٹ کے جلنے سے، تمباکو کے جلنے سے جو 8,000 9,000 کیمیکلز اس کے جسم میں جاتے ہیں، جس میں 85 کے قریب ٹیئر 1 کارسینوجن، اس سے نجات مل جاتی ہے۔ ٹوبیکو ہارم ریڈکشن کا مقصد کسی نئی کیٹیگری کے پروڈکٹس کو پروموٹ کرنا نہیں ہے۔ کسی بھی شخص کے لیے سب سے بہترین چوائس یہی ہے کہ اسموکنگ کو مکمل طور پر چھوڑ دیا جائے۔ لیکن جو ایڈلٹ اسموکرز بار بار کوشش کے باوجود نہیں چھوڑ پا رہے، ان کے لیے سائنس نے کچھ سائنٹیفکلی سبسٹینشیٹڈ اسموک فری آلٹرنیٹیوز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں۔ ریسرچ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اسموکرز نکوٹین لینے کے لیے سگریٹ کے بجائے ان ماڈرن آلٹرنیٹیوز کو استعمال کرتے ہیں، وہ جلنے سے پیدا ہونے والے ان بہت سے نقصان دہ کیمیکل سے بچ جاتے ہیں جو سگریٹ میں پائے جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ پروڈکٹس رسک فری ہیں، لیکن اس بات کا سائنٹیفک ایویڈنس موجود ہے کہ سگریٹ کے مقابلے میں کم نقصان دہ اور بہتر چوائس ثابت ہو سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف ایک تھیوری ہے یا یہ کہیں کام بھی کر چکا ہے؟ جاپان میں 2014 میں 19.6% ایڈلٹ سگریٹ پیتے تھے۔ 2022 تک یہ شرح 10.6% پر آ گئی، یعنی 8 سال میں 46% کمی۔ اور یہ کمی اسی عرصے میں آئی جب وہاں ہیٹڈ ٹوبیکو پروڈکٹس انٹروڈیوس کیے گئے۔ نیوزی لینڈ میں 2014 میں 17.6% لوگ سگریٹ پیتے تھے۔ 2023 تک یہ شرح 8.3% رہ گئی، یعنی 53% کمی۔ اور ناروے میں تو سین ہی الگ ہے بھائی۔ 2023 میں 16 سے 24 سال کے ناروے کے شہریوں میں سگریٹ پینے والے 7% تھے اور اس کا ریپلیسمنٹ استعمال کرنے والے 16%، یعنی دگنے سے بھی زیادہ۔ اور نوجوانوں میں تو سگریٹ تقریباً ختم ہو چکی ہے بھائی وہاں۔ 16 سے 34 سال کی خواتین میں صرف 2%، اور سویڈن کی مثال تو سب سے پرانی ہے۔ وہاں یہ تبدیلی کسی قانون سے شروع نہیں ہوئی۔ 80 اور 90 کے دہائی میں لوگ خود سگریٹ چھوڑ کر ریپلیسمنٹ کی طرف جانے لگے، اور آج سویڈن یورپ میں سب سے کم اسموکنگ ریٹ والے ملکوں میں شامل ہے۔ یعنی 4 الگ ملک، 4 الگ ڈائریکشنز، مگر رزلٹ سیم۔ اور اب وہ بات جو اس ڈیبیٹ میں اکثر بتائی نہیں جاتی، یہ پروڈکٹس رسک فری ہرگز نہیں ہے، اور کوئی سنجیدہ ریسرچر یہ دعویٰ کرتا بھی نہیں۔ دنیا کے ماہرین 3 خدشات بار بار سامنے رکھتے ہیں۔ پہلا، نوجوان۔ اگر یہ پروڈکٹس ان لوگوں تک پہنچ جائیں جو کبھی سگریٹ پیتے ہی نہیں تھے تو فائدہ نقصان میں بدل جائے گا۔ دوسرا، ڈوئل یوز، یعنی کچھ لوگ سگریٹ چھوڑتے نہیں بلکہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ استعمال کرنے لگتے ہیں، اور ایسے میں فائدہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا، لانگ ٹرم ڈیٹا۔ کچھ کیٹیگریز پر دہائیوں کی ریسرچ موجود ہے اور کچھ نئے ہیں، اس لیے یہ بات ریپیٹ کرنا ضروری ہے کہ یہ راستہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پہلے ہی سگریٹ پی رہے ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو THR میں آنے والے پروڈکٹس ہیں، یہ بالکل بھی اس انسان کے لیے نہیں ہیں جو کہ اسموکر نہیں ہے، جو کہ سگریٹ نہیں پیتا، بلکہ یہ ان کے لیے ہیں کہ جو چین اسموکر ہیں، ان کو اسموکنگ چھڑوانے کے لیے ان کا نقصان کم ہو، اس کے لیے پروڈکٹس لانچ کیے گئے ہیں۔
दुनिया के कई ममालिक में अवेयरनेस फैलाने वाले इदारों की तरह पाकिस्तान में भी एसोसिएशन फॉर स्मोकिंग ऑल्टरनेटिव्स इन पाकिस्तान यानी एसेप एविडेंस बेस्ड डायलॉग और टोबैको हार्म रिडक्शन पर काम कर रही है। वो ये कहते हैं कि साइंस और एविडेंसेस की बुनियाद पर ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएं जो एडल्ट स्मोकर को सही फैसले लेने में मदद करें और नौजवानों और नॉन स्मोकर्स को किसी भी निकोटीन प्रोडक्ट के इस्तेमाल से महफूज रखें। यहाँ एक बात क्लियर होनी चाहिए कि ये डिबेट अभी जारी है। दुनिया में कुछ इदारे इस रास्ते की हिमायत करते हैं और कुछ इस पर क्वेश्चन उठाते हैं। हमारा काम आपको फैसला सुनाना नहीं, बल्कि हमारा काम आपके सामने दोनों तरफ की बात रखना है। और ये सवाल पाकिस्तान के लिए सिर्फ सेहत का नहीं, इकोनॉमी का भी है। एक रिसर्च के मुताबिक अगर टोबैको पर टैक्स ना बढ़ाया जाए तो सिर्फ एक माली साल में 4,90,000 से ज़ायद नए लोग सिगरेट शुरू कर सकते हैं। 4,90,000। ये नंबर्स नहीं भाई, ये किसी का बेटा है, किसी का भाई, किसी का बाप। अब इस पूरी बात को समेट देते हैं। अगर आप सिगरेट नहीं पीते तो शुरू मत कीजिए, ये सबसे आसान फैसला है और सबसे बड़ा फायदा यही है। लेकिन अगर आप सिगरेट पीते हैं तो छोड़ दीजिए, ये सबसे बेहतरीन फैसला है और इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं। और अगर आप छोड़ नहीं पा रहे तो कम से कम अंधेरे में फैसला मत कीजिए। साइंस और एविडेंसेस की बेस पर अपने लिए सही फैसला लीजिए, क्योंकि असल मसला ये नहीं कि आपने क्या फैसला किया, असल प्रॉब्लम ये है कि आपने वो फैसला किस बेस पर किया। हम में से अक्सर ने सिगरेट के बारे में जो कुछ जाना वो साइंस से नहीं जाना, दोस्तों से सुना, कमर्शियल्स में देखा और इस एक जुमले से जाना कि यार कुछ नहीं होता। ये फैसला सिर्फ आपका नहीं होता भाई। घर में एक बच्चा अपने बाप को देखकर सीखता है कि नॉर्मल है, और यही एक जुमला पाकिस्तान को हर साल 1,60,000 लोग और 615 अरब रुपए का नुकसान दे रहा है कि कुछ नहीं होता। सही मालूमात ही बेहतर फैसलों की बुनियाद होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।